السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میرے چینل ملیحہ وائس اسٹوری پر خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ ایک بڑھیا عورت تھی۔ وہ بڑھیا اپنا سارا گہنا وغیرہ پہن کر کہیں جا رہی تھی۔ کانوں میں جھمکے تھے اور باہوں میں کنگن تھے اور گلے میں ہار تھا، مگر یہ سارے زیور اصلی سونے کے تھے۔ اتفاق سے بڑھیا کے پیچھے دو ٹھگ لگ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بڑھیا نے سونے کے قیمتی زیورات پہن رکھے ہیں تو وہ دونوں ٹھگ چال باز اور عیاری اور مکار کے ساتھ بڑھیا کے پیچھے لگ گئے۔ دونوں آپس میں گہرے دوست تھے۔ دونوں چاہتے تھے کہ بڑھیا سے سارے کا سارا زیور ہتھیا لیا جائے، لیکن بڑھیا نے بھی بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ وہ تو ٹھگ تھے ہی، لیکن بڑھیا بھی ان کی نانی تھی۔ ایک ٹھگ نے آگے بڑھ کر الیکس لیگ کے بعد بڑھیا سے پوچھا، کہاں جا رہی ہو اماں؟ بڑھیا نے جواب دیا، میں شہر جا رہی ہوں بیٹا۔ دوسرا ٹھگ فوراً بولا، بڑی اماں پھر تو خوب ساتھ ہوگا، ہم بھی شہر ہی جا رہے ہیں۔ بڑھیا نے کہا، ہاں بیٹا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایک ٹھگ بولا، اماں کوئی کہانی سناؤ نا، جس سے سفر کی تھکان معلوم ہی نہ ہو اور وقت بھی جلدی کٹ جائے۔ بڑھیا کہنے لگی، بیٹا میں بھلا کون سی کہانی سناؤں، تم ہی پہلے کچھ سنا دو۔ ہم سنائیں؟ دوسرا ٹھگ بولا، بڑی اماں ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ تم نے ہماری کہانی کو جھوٹ کہا تو ہم تمہارے کنگن اتروا لیں گے۔ بڑھیا نے ان کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک ٹھگ کہانی سنانے لگا۔ بڑی اماں ہماری ایک گائے تھی جو بڑی خوبصورت اور موٹی موٹی آنکھیں تھیں اس کے سینگ تھے بڑے متوالے، لمبے لمبے کان تھے، دودھ اتنا دیتی تھی کہ ہم دھوتے دھوتے تھک جاتے تھے، لیکن دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ اس میں خاص بات یہ تھی کہ اگر ہم اس کے داہنے سینگ پر بیٹھ جاتے تو ہم مغرب میں پہنچ جاتے تھے اور اگر ہم بائیں سینگ پر بیٹھ جاتے تو مشرق میں آ جاتے تھے۔ ہندوستان کے بٹوارے نے ہماری گائے کے گلے پر اپنی تیز دار چھری پھیرنے سے دریغ نہ کیا۔ بڑھیا نے پوچھا، کیا مطلب بیٹا؟ اماں پاکستان بننے پر جب ہم قافلے کے ساتھ پاکستان آ رہے تھے تو ہم پر فسادیوں نے حملہ کر دیا۔ ایک سنسناتی ہوئی گولی آئی، ہماری گائے کو لگی، وہ بیچاری ادھر ہی ڈھیر ہو گئی۔ بڑھیا نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بیٹا بہت افسوس ہے تمہاری گائے کا۔ ٹھگ نے تیر نشانے پر نہ لگتے ہوئے کہا، بڑی اماں اب تو کچھ تم بھی سناؤ۔ بڑھیا نے کہا، میں سناؤں؟ اگر تم نے میری بات کو غلط جانا تو تمہیں 100 روپیہ دینا پڑے گا۔ ٹھگوں نے کہا، بڑی اماں ہاں ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ پھر سنو بیٹا، جب میری شادی ہوئی تو میرے والد نے ایک بیل مجھے جہیز میں دیا تھا۔ بڑا اچھا بیل تھا، خاندانی بیل تھا، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایک دفعہ باہر کھیت میں کوئی دوسرا بیل اس سے لڑ پڑا، ایسا لڑا کہ ہمارے بیل کے ماتھے پر اچھا خاصا زخم ہو گیا۔ ہم نے بہت علاج کروایا لیکن یہ زخم نہ بھر سکا۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ ایک بنولے کا دانہ اس کے زخم میں آ کر گر گیا، ہوتے ہوتے وہ اچھا خاصا پودا بن گیا۔ بیٹا اس میں ایسی نفیس کپاس لگنی شروع ہو گئی تھی کہ کیا بتاؤں۔ وہ کپاس ہم نے جمع کرنی شروع کر دی، اتنی کپاس جمع ہو گئی گھر میں کہ جگہ نہ رہی۔ گھر گھر ہمارے بیل کے چرچے ہونے لگے۔ بڑی دور سے لوگ اس انوکھے بیل کو دیکھنے کے لیے آ جاتے اور اس کی کپاس کو دیکھتے اور تعریفوں کے پل باندھتے۔ ہمارے پاس اتنی زیادہ کپاس ہو گئی تھی کہ ہم سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہم نے اسے بلوا کر کاٹنا شروع کیا اور اس کا کپڑا بنوانے لگے۔ کئی قسم کے کپڑے بنوائے، طرح طرح کے رنگ رنگ کے کپڑے، نمونے بہترین قسم کے تیار کیے گئے۔ ایک سے بڑھ کر ایک نئے کھیس، ان کھیسوں میں سے 2 کھیس چوری ہو گئے۔ سفید رنگ کے کالی کنارے والے کھیس تھے جو چوری ہو گئے۔ بیٹا خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہ کھیس تم جو اوڑھے ہوئے ہو وہ وہی والا کھیس ہے ہمارا جو چوری ہو گیا تھا۔ مہربانی کر کے تم دونوں یہ کھیس اتار کر مجھے واپس دے دو۔ بیچاروں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اسے اتار کر دے دیے، اور کرتے بھی کیا بیچارے، شرط جو باندھ رکھی تھی اگر اسے جھوٹا بول دیتے تو وہ ہار جاتے، اس لیے ان کو مجبوراً کھیس دینے پڑے۔ ہاں تو بیٹا، بڑھیا نے کہانی کا سلسلہ پھر شروع کیا۔ ہم نے اسے کپاس میں سے ململ کے 2 تھان بنوائے۔ ململ کے تھانوں میں سے ایک تھان گم ہو گیا۔
یہ جو تمہاری پگڑیاں ہیں نا، یہ بھی اسی تھان کی ہی تیار کردہ ہیں، یہ بھی اتار دو۔ ان دونوں ٹھگوں بیچاروں نے پگڑیاں بھی اتار دیں، کیونکہ نہ اتارتے تو مجبور تھے، شرط کے تحت 100 روپے دینے پڑ جاتے۔ اب شہر نزدیک ہی تھا۔ ایک ٹھگ بولا، بڑی اماں بھوک لگ رہی ہے۔ اچھا بیٹا، شہر آیا ہے، کچھ دیر ہی ہے، سمجھو بیٹا پہنچ ہی گئے۔ اپنے کنگن بیچنے ہیں مجھے، کنگن بیچ لوں، پھر آرام سے کسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ اب وہ بیچارے خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے، بڑھیا کنگن بیچ لے، پھر 4 پیسے بھی اس کے پاس آ جائیں گے، پھر بڑھیا کے ساتھ کوئی داؤ چلائیں گے، اس سے پیسے ہتھیا لیں گے۔ اب وہ بڑھیا کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی دماغی سڑکوں پر تدبیروں کے گھوڑے دوڑانے لگے، یعنی وہ سوچ وچار میں پڑ گئے کہ اس سے پیسے کیسے ہتھیائے جائے۔ اب وہ شہر میں پہنچ چکے تھے، ہر طرف چہل پہل تھی، بازاروں میں رونق لگی ہوئی تھی۔ بڑھیا نے اپنے کنگن اتار لیے، ان سے کہنے لگی، بیٹا سنار کی دکان آ گئی ہے، تم یہاں بیٹھو، میں اپنے کنگن بیچ ڈالوں۔ وہ سنار کی دکان کے قریب ہی بیٹھ گئے اور بڑھیا سنار کی دکان پر پہنچ گئی۔ سنار نے پوچھا، کیا چاہیے اماں؟ بڑھیا نے جواب دیا، بیٹا میں اپنے 2 نوکر بیچنا چاہتی ہوں، وہ سامنے ہی بیٹھے ہیں۔ نوکروں کی تو واقعی ہمیں ضرورت ہے اماں، سنار نے کہا۔ بولو اماں، کیا قیمت ہے ان نوکروں کی؟ 300 روپے، بڑھیا نے کہا، اور بات 200 روپے میں طے ہو گئی۔ میں نوکروں سے پوچھوں کہ وہ ان میں سے ایک بکنا چاہتا ہے یا میں دونوں ہی بیچ دوں؟ بڑھیا نے کہا، اور محبت سے بلند آواز سے بولی، ایک بیچوں یا دونوں؟ ادھر سے جواب ملا، اماں دونوں بیچ دو، ایک کو بھلا کہاں رکھیں گے؟ ٹھگوں کا مطلب تھا کنگن۔ وہ سمجھ رہے تھے بڑھیا ان سے کنگن کے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ ایک بیچوں یا 2، اس لیے ان دونوں نے فوراً چلا کر کہا کہ اماں دونوں بیچ دو۔ بڑھیا نے دونوں ٹھگوں کو 200 روپے میں سنار کے پاس بیچ دیا اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، تم یہیں بیٹھو بیٹا، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، کچھ تھوڑی بہت مٹھائی وغیرہ بھی لیتی آنا اماں۔ اور بڑھیا بھی اچھی بات کہہ کر 9 2 11 ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب سنار نے انہیں بلایا اور دریاں جھاڑنے کا حکم دیا تو ان پر حقیقت اشکار ہو گئی، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ارے ہم تو ٹھگ تھے، لیکن وہ بڑھیا تو ہم سے بھی زیادہ ٹھگ نکلی۔